آج کی کہانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ وہ ان کے 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان سے بیاہی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ چونکہ پیارے نبی کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ ذوالنورین کے معنی 2 نور والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے، غلے اور دوسری چیزوں کی تجارت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت دولت دی تھی، لیکن انہیں اپنی دولت پر گھمنڈ بالکل نہ تھا۔ وہ اپنی دولت دین کے کاموں پر صرف کرتے تھے، غریبوں، محتاجوں اور دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ اسی دولت اور سخاوت کی وجہ سے ان کا لقب غنی ہو گیا۔ غنی کے معنی مالدار ہے۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اس وقت مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بیروما تھا۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ بغیر پیسے لیے کسی کو پانی بھرنے نہ دیتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے اور مسلمانوں کو پانی کی تکلیف سے بچا لے، اسے جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کنویں کے مالک کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، میں تمہارا کنواں خریدنا چاہتا ہوں، بولو کیا قیمت لوگے؟ پہلے تو اس یہودی نے کنویں کو فروخت کرنے سے انکار کیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا تو وہ اس شرط پر آدھا کنواں بیچنے کو راضی ہو گیا کہ ایک دن پانی لینے کی باری آپ کی ہوگی اور دوسرے دن میری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ شرط منظور کر لی اور 12,000 درہم میں آدھا کنواں خرید لیا۔ جس دن کنویں سے پانی لینے کی باری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوتی، اس دن مسلمان اتنا پانی بھر لیتے تھے جو 2 دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ دوسرے دن جب کنویں کے مالک کی باری ہوتی تو کوئی پانی خریدنے نہ آتا۔ یہودی کی آمدنی بہت کم ہو گئی۔ مجبور ہو کر اس نے اپنا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح انہوں نے 20,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور انہیں پانی کی تکلیف سے بچا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مدینے میں بڑا سخت قحط پڑا۔ لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 1,000 اونٹ غلے سے لدے پھندے باہر سے آئے۔ غلے کے سوداگر ان کے پاس پہنچے اور 1.5 دونی قیمت دے کر غلہ خریدنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں 1 درہم کے مال پر 10 درہم منافع لوں گا، کیا تم اس بھاؤ خرید سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر گواہ رہو کہ میں نے کل غلہ مدینے کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو صدقہ کر دیا۔ اس صدقے کے بدلے اللہ مجھے درہم پر 10 درہم کے حساب سے دے گا۔ کتنے سخی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس سخاوت اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی وجہ سے بھی مسلمان ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے کوئی بڑا قصور کیا۔ غصے میں آ کر وہ اس کے کان امیٹنے لگے۔ غلام کی زبان سے ایک آہ نکل گئی۔ غلام کی آہ سنتے ہی حضرت عثمان لرز گئے، بڑی دیر تک کسی گہری سوچ میں بیٹھے رہے، پھر فرمایا، خدا کے بندے، تمہاری آہ سے میرا دل لرزنے لگا ہے، یہاں آؤ اور جس طرح میں نے تمہارے کان مروڑے تھے اسی طرح تم بھی میری گوش مالی کر کے اپنا بدلہ لے لو۔ میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پکڑ سے گھبراتا ہوں۔ تم بدلہ لے کر معاف کر دو گے تو قیامت کے دن میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ غلام بولا، حضرت، مجھ سے یہ بے ادبی نہ ہوگی، میں بھی تو قصوروار ہوں۔
میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی پکڑ سے گھبراتا ہوں۔ اگر آپ جیسے مالک سے ایسی بے ادبی کروں تو ڈر ہے کہیں قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں اللہ نے مجھے بے ادبی کی سزا نہ دی۔ یہ سن کر حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، رونے لگے اور غلام کو فوراً آزاد کر دیا۔ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پہلا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دوسرا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور تیسرا، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا۔